کیا آپ کو پتہ ہے کہ 1979 کے علاوہ 683 اور 692 عیسوی میں بھی مکہ پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اور ان دونوں دفعہ جو حملہ ہوا تھا اس میں کعبہ کی جو دیواریں ہیں ان کو شدید نقصان ہوا تھا، بلکہ 683 میں جو حملہ ہوا تھا اس میں کعبہ کی دیواروں کو آگ بھی لگ گئی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر سیریز آف کنورجنگ ڈائیورجنس۔ آج اس سیریز کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکٹس آف اسلام۔ اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں کس طرح ڈفرینٹ سیکٹس بنے اور ان سیکٹس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ہسٹری ہے، اور ان پہ نظر ڈالیں گے کہ یہ کیا ہسٹری جو ہے اس کے اندر کوئی پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے کے بعد سے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت وہ ایک ریلیجیس لیڈر بھی تھے اور ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، اور یہ دونوں لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے اندر تھیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، چاہے وہ پولیٹیکل ہوتا تھا یا ریلیجیس ہوتا تھا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس مسئلے کا سلوشن نکالتے تھے اور مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ البتہ جب ان کا وصال ہو گیا 632 میں، تو یہ جو ویکیوم تھا کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ریلیجیس لیڈرشپ یہ کون لے گا، تو اس وقت سب سے پہلے جو دو گروپس آمنے سامنے آئے وہ مہاجر اور انصار تھے، اور یہ وہ مہاجر اور انصار ہیں جو کہ اس بات پہ تھے کہ کون مدینہ میں رہتا تھا وہ انصار تھے، اور جو مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ میں آئے تھے انہیں مہاجر کہتے تھے۔ تو یہ جب گروپ آمنے سامنے آ گئے تو دونوں گروپس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اپنی اپنی لیڈرشپ خود بناتے ہیں، تاکہ جو مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ تقسیم رہے بیسڈ آن ایتھنیسٹی، کہ کون مدینہ سے ہے کون مکہ سے ہے۔ البتہ جب یہ سب واقعات چل رہے تھے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہاں پہ انہوں نے جس کو ایونٹ آف ثقیفہ بولتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیچر پٹ آن کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں خلیفہ بننے کے لیے ریڈی ہوں، اور اس کے بعد پھر مہاجر اور انصار ان دونوں نے انہیں کنسنسس کینڈیڈیٹ مان کے انہیں خلیفہ بنا دیا۔ اب جب وہ خلیفہ بنے تو اس وقت دونوں چیزیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ریلیجیس لیڈرشپ، دونوں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی۔ البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ بغیر کسی ایونٹ کے ہوئی، اس میں یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس چیز سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے بہت عرصے تک حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی، اور بلکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے تو مرتے دم تک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غدیر قوم کا جو واقعہ ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو وہ ان کی وہ جو غدیر قوم والا جو ایونٹس ہیں ان کو نگیٹ کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ایک ان ایزی فیلنگ آلریڈی شروع ہو چکی تھی۔ تو اس ان ایزی فیلنگ کو دکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، اور اس کا ایک فل اسکینڈل اس وجہ سے نہیں بنا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود جان بوجھ کے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو لیڈرشپ دے دی۔ تو یہ جو پہلا جو فرقہ بن سکتا تھا اسلام میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی بن سکتا تھا، لیکن صلح صفائی سے اس وقت اس کو نبیڑ دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس چیز سے آگے چلا گیا۔ البتہ جب حضرت ابوبکر صدیق جب 2 سال کے بعد وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عمر بنے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو سب سے بڑا جو تھرسٹ تھا، سب سے زیادہ جو پش تھی، وہ تھی ایکسپینشن آف اسلام، کہ کس طرح ہم باقی ایریاز جو ہیں کانکر کریں، عراق، سیریا وغیرہ جو ہیں ان کی ایکسپینشن چل رہی تھی۔ تو جب بھی کسی ایریا میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی امپائر میں ایکسپینشن چل رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ جیت رہے ہیں تو وہ خوشحالی رہتی ہے، کیونکہ آپ جیت رہے ہوتے ہیں، ایریا آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، آپ وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک ایریا کو کانکر کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے اس کو گورن بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی زمین کو کانکر کرنا آسان ہے، اس کو گورن کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جیسے مثلاً ابھی آپ افغانستان میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے انہوں نے 20 مہینے نہیں لگائے تھے افغانستان کو کانکر کرنے میں، لیکن ان کو 20 سال لگے گورننس کرنے کے لیے، وہ پھر بھی نہیں کر سکے۔ تو ہمیشہ جو ہے کسی بھی زمین کو
جب آپ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو اس کو قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کے لوگوں کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، اس کی پالیٹکس کس طرح، اس کی پالیسیز کیا بنانی ہے، یہ ہمیشہ جو ہے ایک دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے. اور بہت بڑے بڑے امپائر جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کانکر تو بڑی آرام سے کر گئے، جیسے منگول سے انہوں نے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے ایریا کانکر کیا، لیکن وہ کانکس کے بعد انہیں گورن نہیں کر پائے. تو یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کانکس جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ہوئیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری جنگیں جیتتے گئے. لیکن جب وہ جنگیں جیتنے کے بعد جب اب موقع آ گیا کہ اب آپ نے وہ ایریا جو آپ نے کانکر کر لیا، اب اس کو گورن بھی کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، زروسٹیرینز بھی تھے، تو اب ان سب کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، تو گورننس کے ایشوز آنا شروع ہو گئے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ گورننس کے ایشوز جو ہیں بہت کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے انہیں ایکیوز کرنا شروع کر دیا. اور پھر حتیٰ کہ پھر 656 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا. اب وہ جن سرکمسٹانسز میں ہوا ہے وہ ایک کنٹروورشل چیز ہے، دو بہت بڑے دھڑے ہیں مسلمانوں کے جو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا. البتہ 656 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ گورننس ایشوز کی وجہ سے جو ریزنٹمنٹ بڑھ چکی تھی، جو لوگ ان کی پالیسی سے خوش نہیں تھے، انہیں شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر فائنلی حضرت علی رضی اللہ عنہ 656 میں خلیفہ بنے. تو جو 632 میں شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے، وہ پھر 656 میں بنے. اور یہاں پہ پھر فائنلی ان کو جو اہل بیت کا جو دعویٰ ہے کہ غدیر قوم کے مطابق انہیں خلیفہ ہونا چاہیے، تو وہ پھر اس کے تقریباً 24 سال بعد یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت مل گئی تو اس کے بعد سب سے بڑا جو گورننس ایشوز تھے وہ ٹوٹلی ایک پولیٹیکل بیٹل میں تبدیل ہو گئے. اور اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ فتنہ. جو پہلا فتنہ ہے اسلام میں وہ آیا جس میں پھر 3 گروپس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے. ان میں شیعہ معاویہ، شیعہ علی اور خوارج جنہیں کہتے ہیں. اب ہم لوگ جن کو شیعہ بولتے ہیں، شیعہ کا ایکچولی عربی ورڈ جو ہے وہ سپورٹر کو کہتے ہیں. تو کوئی بندہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہو یا کوئی گروپ ہو تو اسے شیعہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ امیر معاویہ کو سپورٹ کرتے تھے انہیں شیعہ معاویہ کہتے تھے، اور جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سپورٹ کرتے تھے انہیں شیعہ علی کہتے تھے. لیکن حضرت علی جب خلیفہ بنے تو ان کی جو خلافت تھی وہ پہلے دن سے ہی مسائل چل رہے تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو مسائل چل رہے تھے وہ سارے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیرٹ کیے. تو اب جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جو سنی شیعہ کا جو کلیئر ڈیوائڈ ہے وہ 656 میں شروع ہو گیا تھا، ایسا ہے نہیں. جو ان کا کلیئر ڈیوائڈ جو نظر آتا ہے جہاں پہ کلیئرلی 2 الگ دھڑے بن گئے، وہ اس وقت نہیں ہوا تھا. وہ تقریباً 10ویں صدی میں جا کے آپ کو نظر آتا ہے، تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-300 سال بعد وصال کے، جہاں پہ یہ 2 دھڑے کلیئرلی ڈسٹنکشن شروع ہوگی، سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے. اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو بارڈرز تھے وہ کس طرح بنے ہوئے تھے. یہ جو گرین حصہ ہے یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، جہاں پہ کوئی کانٹیسٹ نہیں کر رہا تھا. البتہ جو ریڈ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ امیر معاویہ جو ہیں وہ لیڈرشپ اختیار کر چکے تھے، وہ پولیٹیکل لیڈر بن چکے تھے. اور امیر معاویہ کو اپوائنٹ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ پچھلے 20-25 سال سے اس ایریا کے یہ جو عراق ایریا ہے یہاں پہ آلریڈی گورننس کر رہے تھے. اور انہوں نے کافی اچھی گورننس بھی کی تھی، کیونکہ یہ ایریا سب سے زیادہ پاپولیشن والا بھی تھا، سب سے زیادہ امیر بھی تھا. انہوں نے باقی جو ان کے جو کنٹینڈرز تھے اس جگہ کے انہیں ہرا بھی دیا تھا ڈفرینٹ جنگوں میں. تو ان کے پاس ایک بڑی سٹیبل قسم کی گورننس ماڈل تھا، اور اس جگہ کو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ جو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ الائنڈ تھے، کیونکہ امیر معاویہ جو حضرت عثمان کے کزن تھے، ان پہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس تھیں ان کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے. تو حضرت علی نے جب یہ کہا کہ ان کو گورنرشپ سے ہٹانا شروع کیا تو جو امیر معاویہ تھے وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چیلنج کر دی اتھارٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. تو یہ سرکمسٹانسز چل رہے تھے. اب کیا ہوا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو سب سے پہلے تو انہیں بیٹل آف کیمل کا سامنا کرنا پڑا، جہاں پہ ایک گروپ کھڑا ہوا جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں انہیں سزا دی جائے، جو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی تھی. تو ان کے سامنے آ گئے. تو
ان کی آپس میں جنگ ہوئی جسے بیٹل آف کیمل بولتے ہیں 656 میں. تو خلافت ملتے کہ فوراً ساتھ ہی ان کے جو کرائسس تھے وہ پہلا کرائسس یہ آیا وہ جنگ وہ جیت گئے, اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ریٹائرمنٹ دے دی اور ان کو کہا کہ جی اب آپ گھر میں بیٹھیں. تو یہ سب سے پہلا ان کے پہلے سال میں ہی واقعہ ہو گیا تھا. پھر دوسرے سال میں امیر معاویہ نے یہی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو سزائیں دی جائے, اس کو ایکسکیوز بنا کے پھر بیٹل آف صفین ہوئی, اور یہ ان کی دوسری سال میں ہوئی. 657 میں 656 میں وہ خلیفہ بنے تھے. اب یہ جو جنگ ہوئی تھی, اس جنگ کے بارے میں کنکلوزیولی اس وجہ سے کہنا مشکل ہے کیونکہ یہ کوئی بھی سائڈ جیتی نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جیت رہے تھے, پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت علی جیت نہیں رہے تھے, امیر معاویہ جیت رہے تھے. اب جو نیوٹرل ریکارڈز ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک سارٹ آف اسٹیل میٹ کی طرف جاری تھی, کیونکہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے بالکل کھڑی تھیں اور بہت زیادہ مسلمان ہی مر رہے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جو شیعہ سائڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امیر معاویہ ہار رہے تھے اور انہوں نے قرآن کی پرچے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور صلح کی رضامندی کی. لیکن اس کو جو ہسٹورینز ہیں وہ اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید تھوڑی جو نا حقیقت سے برعکس بات ہے, کیونکہ امیر معاویہ کے جو کنٹینجنٹ تھا وہ کافی اسٹرانگ بھی تھا, وہ کافی عرصے سے لڑ جھگڑ بھی رہے تھے, بیٹل ہارڈنڈ تھے, کیونکہ بیزنٹین امپائر کے ساتھ وہ کافی عرصے سے لڑ رہے تھے. تو ان کی جو آرمی تھی اس کے اندر کافی ایکسپیرینس جنرلز بھی تھے. تو نیوٹرل ریکارڈز یہ نہیں بتاتے کہ ایسا کچھ ہوا تھا. خیر البتہ حضرت علی نے جب وہ صلح کی دعوت آئی تو وہ مان لی, اور جب وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کے بعد حضرت علی کے اندر سے ہی حضرت علی کی جو کنٹینجنٹ تھا اسی کے اندر سے ایک گروپ کھڑا ہوا جنہیں ہم خوارج بولتے ہیں, جنہوں نے کہا کہ جی آپ کو ان کو صلح صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انہیں ختم کیا جائے. اور انہوں نے لا حکم الا اللہ, یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی حاکمیت قائم نہیں ہو سکتی, انہوں نے جو خلیفہ تھے ان کی بھی مخالفت کر دی. تو اسلام میں جو سب سے پہلے جو دھڑا بنا وہ سنی اور شیعہ نہیں بنا بلکہ خوارج بنے. اب یہ جو خوارج تھے یہ بڑی شدت پسندی کی ان کی آئیڈیالوجی تھی, اور بعد میں جو آئسس اور القاعدہ ہیں یہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی خوارج کی جو بیسک آئیڈیالوجی تھی ان سے ملتی تھی, کہ صرف ہم نے وہ کرنا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں, اور اگر جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں کر رہا تو وہ اگلا بندہ واجب القتل ہے. یہی آئیڈیالوجی تھی, اور وہ یہی آئیڈیالوجی انہوں نے حضرت علی کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی کہ جو سپورٹرز ہیں معاویہ کے ان کو سب کو قتل کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ریزسٹ کیا اور پھر وہ علیحدہ ہو گئے, اور پھر حضرت علی کو اپنی خلافت کے تیسرے سال, یعنی کہ پہلے سال انہوں نے حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ کی, دوسرے سال میں امیر معاویہ کے ساتھ, اور تیسرے سال میں پھر خوارج کے ساتھ جنگی جسے بیٹل آف ناروان کہتے ہیں, اس میں پھر خوارج کو بھی ہرایا. اب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب وہ پرسنالٹی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کافی صلح صفائی پہ یقین رکھتے تھے, کیونکہ 632 میں جب انہیں خلافت نہیں دی گئی اور حضرت ابوبکر, تو انہوں نے صلح صفائی سے وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو انہوں نے سب کو مارنے کی بجائے انہیں صلح صفائی سے ان کو سائڈ پہ کر دیا. امیر معاویہ کے معاملے میں بھی یہی کیا. پھر بیٹل آف ناروان جہاں پہ خوارج ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے سب کو ختم کرنے کی بجائے ان کو جانے دیا. تو ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھا یہ, اور آپ بار بار یہ دیکھتے ہیں ان کی جب لائف آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کھل کے چیز سامنے آتی ہے کہ وہ صلح صفائی میں ریکنسیلیشن میں بہت زیادہ بلیو رکھتے تھے. خیر یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو کرائسس تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے, اور پھر خوارج میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 661 میں شہید کر دیا. اب حضرت علی جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کے بیٹے امام حسن وہ کھڑے ہوئے اور وہ خلیفہ بنے. اب جب امام حسن جب بن گئے تو ان کے اوپر دوبارہ امیر معاویہ نے دوبارہ حلہ بول دیا, اور پھر حضرت جو امام حسن رضی اللہ عنہ ہے اور امیر معاویہ ان کے آپس میں پھر ایک پیس ٹریٹی ہوا, اور اس پیس ٹریٹی کے مطابق یہ تھا کہ امام حسن ابھی خلافت نہیں لیں گے, امیر معاویہ خلافت رکھیں گے, اور جب امیر معاویہ فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد امام حسن بنیں گے. تو یہ ایک ایسا پیس ٹریٹی تھا جس نے مزید جنگوں سے چیزیں ختم کر دیں, اور دس از واٹ وی کال ایز دا اینڈ آف فرسٹ فتنہ. جو پہلا فتنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا پیس ٹریٹی سے. تو یہاں پہ کنکلوڈ ہوا کہ
راشدون خلیفہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا جو ایرا تھا جو کہ پہلے 4 تھے وہ ختم ہو گیا، اور پھر امیہ ڈائنیسٹی، کیونکہ امیر معاویہ جو ہیں وہ امومیوں میں سے تھے، اور امیyyد جو ہیں وہ ایکچولی قریشی ہی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کے کزن کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ اور ان کے بارے یہ جو ہیں جو امیر معاویہ تھے یہ ابو سفیان کی آگے سے اولادوں میں سے تھے، بلکہ جب اسلام جب پھیل رہا تھا تو امیہ جو بنو امیہ ہیں ان میں جو بڑے ناموں میں جو مسلمان ہوئے وہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوا تھا. وہ جب فتح مکہ ہو گئی تو اس کے بعد پھر ابو سفیان ہوئے اور پھر ان کا پورا خاندان جو ہے وہ مسلمان ہوا. تو ویسے بھی جو پرانے مسلمان تھے جو پہلے دنوں سے مکہ سے نکلے تھے وہ ان لوگوں کو اچھا ویسے ہی نہیں سمجھتے تھے، تو ایک ان کے خلاف ریزنٹمنٹ تھی. البتہ جب یہ فرسٹ فتنہ ختم ہوا اور پیس ٹریٹی ہو گیا تو امیہ ڈائنیسٹی بنو امیہ کی جو نسل میں سے ان کو خلافت مل گئی. تو یہ یہاں پہ جو فرسٹ فتنہ ہے وہ ختم ہو گیا. البتہ یہ ختم ہونا کافی نہیں تھا، کیونکہ سکسیشن وار جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی تھی، کیونکہ یہ دیکھنا تھا کہ جو مسلم امہ جو ہے اس کی سربراہی کون کرے گا. اور ہوا کچھ یوں کہ پھر آیا سیکنڈ فتنہ. اب سیکنڈ فتنہ کچھ یوں ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر پلا دیا گیا، اور اس کے بعد اگین یہ ہسٹوریکلی پروون نہیں ہے بات، کہا جاتا ہے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایویڈنس نہیں ملتا اس چیز کا کہ ان کو زہر پلایا گیا تھا. ارسپیکٹو جو بھی ہوا تھا وہ فوت ہو گئے، اور 670 میں امیر معاویہ بھی فوت ہو گئے. اب پیس ٹریٹی کے مطابق امیر معاویہ کے بعد امام حسن نے بننا تھا، لیکن امام حسن فوت ہو چکے تھے، تو اس کے بعد اب امام حسین جو ان کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا. لیکن دوسری سائڈ پہ جو امیر معاویہ تھے ان کا جو بیٹا تھا یزید اس نے خلافت کا دعویٰ کر دیا. تو پھر دوبارہ اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ فتنہ، اور اس کا آغاز ہوا کربلا کی جنگ سے. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میپ آپ کے سامنے ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرسٹ فتنہ ہے اس میں جہاں پہ صرف 2 گروپ بنے تھے، خوارج بھی تھے لیکن خوارج کا زور بہت کم تھا. گرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کنٹرول تھا، اور ریڈ میں امیر معاویہ کا تھا. جو رائٹ سائڈ پہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 دھڑے بن گئے تھے. اس کو جب آپ کلوز اپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ایریا ریڈ تھا وہ ابھی بھی امیyyد کے پاس تھا، یعنی کہ یزید کے پاس تھا. جو ایریا بلو میں تھا یہ ایک اور پارٹی تھی زبیر، اور ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ان کے پاس تھی. جو یلو ایریا ہے وہ تھا خوارج کے پاس، جس میں بحرین وغیرہ اور پرشیا وغیرہ شامل ہیں. اور جو گرین علاقہ ہے یہ الدز کے ساتھ تھا. الد وہ تھے جو کہ شیعہ علی تھے اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹر تھے. تو یہ 4 دھڑے بن چکے تھے. اب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ 4 دھڑے کس طرح تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیعہ معاویہ تھے وہ ان کو اب ہم امیyyد بولتے ہیں. جو خوارج تھے وہ محکمہ کہنا شروع ہو گئے. ابھی بھی ہم ان کو ابھی بھی خوارج کہتے ہیں، لیکن وہ اب اپنے آپ کو محکمہ کہنا پسند نہیں کرتے. خوارج کہنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو محکمہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ جی اللہ کے حکم والے. تو ان کے اندر بھی گروپ بندی ہوگی، لیکن ان کی جو گروپ بندی تھی وہ آئیڈیالوجیکل سے زیادہ اس چیز پر تھی کہ کون سا ایریا کس کے پاس ہے. تو اس میں سب سے بڑا اور شدت پسند والا جو فرقہ تھا وہ تھا ازرقہ. یہ ان کے پاس پرشیا کا علاقہ تھا، ایران والا علاقہ تھا، اور یہ لوگ بلیو رکھتے تھے کہ کوئی بھی بندہ ان کی بات نہیں مانتا تو وہ واجب القتل ہے. اور انہوں نے نہ کسی بچے کو چھوڑتے تھے، نہ عورت کو چھوڑتے تھے، نہ کسی بوڑھے بندے کو چھوڑتے تھے. جس ایریا میں جاتے تھے جو بندہ ان کی بات نہیں مانتا تھا ان کو مار دیتے تھے. تو یہ والا جو گروپ تھا اس کا جو آغاز ہے وہ 657 میں ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوراً بعد، جب انہوں نے انکار کر دیا کہ صلح صفائی سے ہم آگے چلیں گے اور جنگ نہیں کریں گے. تو یہ فوراً اس کے بعد بنا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کافی تقریباً 40 سال جو ہے وہ کافی قتل و غارت کی. اور پھر 699 میں ان کا ٹوٹل صفایا کر دیا گیا تھا، جب امیyyد نے ان کا جو آخری جو ہولڈ تھا پرشیا میں اس کو بھی ختم کر دیا. تو یہ ازرقہ ہیں. البتہ تھوڑے بہت ان کے سپورٹر بچ گئے، لیکن ایز اے گروپ یہ اٹ سیز ٹو ایگزسٹ آفٹر 699. دوسرے نمبر پہ تھے نجدات. یہ لوگ وہ تھے جو نجد میں تھے، اور ان کے پاس جو اسٹرانگ ہولڈ تھے وہ قطر، آج کا جو قطر اور بحرین ہے، یہ وہاں پہ رہتے تھے. اور ان کے ساتھ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ ازرقہ سے تھوڑی کم تھی، ان کی شدت پسندی.
لیکن یہ مانتے تھے کہ جی کوئی بندہ اگر ہماری بات نہیں مانتا تو اسے وہ واجب القتل ہے، لیکن البتہ یہ بچے بوڑھے اور جو عورتیں تھیں انہیں چھوڑ دیتے تھے. تو ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھوڑی مائلڈ تھی. البتہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ یہ آخر میں 692 میں ہار گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ گروپ بھی اٹ سیز ٹو ایگزسٹ. تیسرے نمبر پہ صفری. ان کی آئیڈیالوجی اور تھوڑی مائلڈ تھی، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ضروری ہے لیکن آپ واجب القتل نہیں ہوتے. تو یہ جو گروپ تھا یہ زیادہ تر ایگزسٹ کرتا تھا افریقہ سائڈ پہ، نارتھ افریقہ، ایجپٹ وغیرہ، موروکو، تونیزیا وغیرہ، اس جگہ ایگزسٹ کرتا تھا. البتہ جو سفریز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی ریلیونس کھو گئے ہیں، اور اب سفریز جو ہیں وہ زیادہ تر جو چوتھے نمبر پہ جو سیکٹ ہے عبادی، ان کے ساتھ اب ان کا مرج ہو چکا ہے. تو یہ جو سفریز اور عبادی ہے یہ ایک انٹرچینجبل ٹرم ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس علاقے میں ہیں، ورنہ ان کی اپنی آئیڈیالوجی اور ان کے جو اپنے خیالات ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جو عبادی تھے وہ اب بچ گئے ہیں. عبادی جو ہیں وہ آج بھی آپ عمان میں جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے. وہ ابھی بھی یہ جو گروپ ہے وہ زندہ ہے، اور باقی ان کے البتہ محاکمہ کے جو پہلے جو 3 گروپ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. سفری کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ایز اے پولیٹیکل گروپ اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. صرف عبادی ہیں، اور وہ عمان میں ہی پائے جاتے ہیں. کچھ افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ عبادی ہی ہے. تو یہ تھی جو پہلا گروپ تھا محاکمہ یا خوارج جنہیں کہتے ہیں. یہ ان کے 4 دھڑے بنے، اور ان 4 میں سے جو 3 ہیں اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اب صرف عبادی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور عبادی جو ہیں وہ بالکل جو خوارج کی جو آئیڈیالوجیز ہے اس سے بالکل اپوزٹ ہیں. کچھ مشابہت نظر نہیں آتی ہے. اگر آپ جو بندے جو مڈل ایسٹ میں گئے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر جتنے بھی عربی جو خلیجی ممالک میں جو عربی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ جو دھیمے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، اچھے بندے ہوتے ہیں، وہ عمانی ہوتے ہیں. تو جو اسٹگما اٹیچڈ ہے خوارج کے ساتھ وہ بالکل ویسے نہیں ہے. عبادی جو ہیں بڑے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. تو یہ ہے محاکمہ سائڈ. اب آ جاتے ہیں زبیر تھے. عبداللہ ابن زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، جو ان کی بیٹی تھیں اسماء بنت ابی بکر، ان کی اولاد میں سے تھے. حضرت عائشہ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، جو ان کی بڑی بہن ہے اسماء، اب جو ان سے ان کی اولاد ہیں. تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ انیشلی جو ہیں وہ امیر معاویہ کے ساتھی بھی تھے. انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، کیونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت عائشہ کھڑی ہوئی تھی تو وہ اپنی خالہ کا ساتھ دے رہے تھے. تو وہ سب سے پہلے امیدز کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں ان کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ جو عمومی کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے. تو انہوں نے اپنی جب کربلا کا واقعہ ہو گیا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، تو اس کے بعد جو مکہ اور مدینہ کا جو جگہ تھی یہاں پہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ویکیوم بن گیا. اور یہ پولیٹیکل ویکیوم جو فل کیا تھا وہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا تھا، یا جن کی سپورٹ جنہیں زبیرد بولتے ہیں. انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر مکہ اور مدینہ بنایا، اور پھر یہاں سے انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا امیدز کو، جو کہ میں نے میپ میں آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ جو بلو کلر کا ایریا ہے یہ لوگ وہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھے. انہوں نے ان کے ساتھ ہوا یہ کہ 683 میں سب سے پہلے امیدز نے ان پہ حملہ کیا، اور مدینہ جو ہے وہاں پہ جنگیں بہت زیادہ ہوئیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، لوگ مار دیے گئے، مسجد نبوی کے اندر قتل و غارت ہوئی. اور پھر وہاں سے جب مدینہ سے جب ان کو شکست ہوگی تو یہ پھر مکہ میں آئے. پھر مکہ میں انہوں نے ان کے اوپر سیج کر دیا، ان پہ محاصرہ کر لیا گیا، اور پھر کیٹاپولٹ سے ان کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے گئے. اور یہ اتنی ان کے اوپر ہتھیاروں سے اٹیک ہوا کہ جو مکہ کی دیواریں ہیں، کعبہ کی جو دیواریں ہیں، ان کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا. اور پھر جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ پہ آگ لگ گئی. اب کس طرح آگ لگی یہ ڈسپیوٹڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو گولہ باری ہو رہی تھی اس سے آگ لگی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ جب گولہ باری ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے تھے انہی سے غلطی سے آگ لگی. بہرحال جو بھی ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کعبہ پہ اٹیک ہوا، اور زبیر جو ہیں وہ مکہ میں ہیڈ کوارٹر تھے، وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. عمومی لگاتار کعبہ پہ اٹیک کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے کعبہ کی جو دیواریں ہیں انہیں نقصان پہنچا.
یہ محاصرہ تقریباً 1.5 مہینہ رہا، اور اس کے بعد پھر یزید جو ہے وہ 683 میں مر گیا، تو اس کے بعد یہ لوگ محاصرہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب خانہ کعبہ پر اٹیک ہو رہا تھا تو باقی مسلمان کیا کر رہے تھے، اور وہ کیوں نہیں اس کے ڈیفنس کے لیے آئے؟ اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ عمومی جو ہیں وہ 683 میں کعبہ پہ اٹیک کر دیں گے یا اتنی شدت پسندی اختیار کریں گے، اس وجہ سے نہیں آئے۔ اس کو مانا بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر 692 میں 683 سے 692 9 سال بعد دوبارہ یہی ہوا کہ زبیر جو ہیں یہاں پہ کافی اسٹرانگ ہولڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر دوبارہ وہ پہلے انہوں نے مدینہ میں اٹیک کیا عمومیوں نے، وہیں دوبارہ مسجد نبوی اور مدینہ میں قتل و غارت ہوئی، لاشیں کے ڈھیر لگے، اور پھر لوگ یہ بھاگ کے دوبارہ مکہ میں آئے، اور پھر جب مکہ میں ہیڈ کوارٹر ہو گئے تو دوبارہ محاصرہ ہوا۔ اور اب جو اس دفعہ جب محاصرہ ہوا تو وہ 6 مہینے قائم رہا، اور محاصرہ کرنے والے میں کون تھا؟ حجاج بن یوسف، جو کہ عمومیوں کا سپہ سالار تھا۔ اب حجاج بن یوسف کون ہے؟ حجاج بن یوسف وہی ہے جس نے سندھ پر اٹیک کروایا تھا۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ سپہ سالار تھے، لیکن جو مین جو گورنر ہے جس نے ایکچولی سینکشن کیا تھا اور جو اسٹریٹجی بنا رہا تھا کہ سندھ کو کس طرح حملہ کرنا ہے، وہ حجاج بن یوسف تھا۔ اور حجاج بن یوسف ہی وہی ہے جس نے خانہ کعبہ پہ اٹیک کروایا۔ اس نے کیٹاپولٹ سے دوبارہ پتھراؤ شروع کر دیا کعبہ پہ، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ دیواریں گرنا شروع ہو گئیں، اور اس دفعہ جو حملہ کیا وہ اتنا شدت پسندی سے کیا کہ اس دفعہ زبیر جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پائے، اور پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ زبیر جو آخر میں اپنی والدہ جو کہ بہت 90 سال کے قریب ہو چکی تھیں، اسما بنت ابی بکر، ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ بہت لاشیں گر چکی ہیں، اب جاؤ اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ جا کے لڑ لو۔ اور پھر انہوں نے جا کے لڑے، اور اس کے بعد زبیر جو ہیں وہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو باڈی ہے اس کو لٹکا دیا گیا مکہ میں، اور جو کپڑے ہیں وہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیے کہ دیکھو اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کیا۔ تو خیر یہ اب یہ سب کچھ اٹیک ہوا 683 میں، تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جی کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جی عمومی یہ کریں گے۔ 692 میں تو سب کو اندازہ تھا کہ عمومی کیا کیا کر سکتے ہیں، تو اس دفعہ ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا۔ اس وقت تو الیتس بھی تھے، اس وقت محاکمہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو اور کو نہیں مانتے، تو اللہ میاں کا جو گھر ہے جو کہ عبادت ہمارے لیے سب سے زیادہ ہولیسٹ سائٹ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لوگ کربلا کے واقعے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک آبویسلی ایک بہت بڑی زیادتی ہے، ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، ایک بہت بڑا فیاسکو ہے ہماری ہسٹری میں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہوا، لیکن خانہ کعبہ تو سب کی ایک ریڈ لائن ہے، چاہے آپ سنی ہیں، چاہے آپ شیعہ ہیں، چاہے آپ خوارج ہیں، آپ جو مرضی ہیں۔ تو کیوں ایسا ہوا کہ جب خانہ کعبہ پہ، کعبہ کی دیواروں پہ اٹیک ہو رہا تھا، دیواریں گر رہی تھیں، تو کیوں نہیں ساری مسلم امہ کھڑی ہوئی اور عمومیوں کے خلاف کھڑی ہوگی؟ کیوں نہیں لوگ اس کی پروٹیکشن کے لیے؟ کیوں لوگوں نے عمومیوں کو سٹاپ نہیں کیا؟ کیوں نہیں روک لگائی؟ اب عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسلام کو ترقی کرنے کے لیے جو ہے ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو کہ اسلاف کرتے رہے تھے، یعنی کہ صحابی اور تابعین اور تابع تابعین۔ یہ وہ ٹائم ہے 692 جب صحابی بھی کچھ زندہ تھے، تابعین بھی زندہ تھے، اور تابع تابعین بھی زندہ تھے، اور ان تینوں نسلوں نے یہاں پہ یہ سب کچھ ہونے دیا۔ پہلے کربلا کا واقعہ ہونے دیا، پھر 683 میں خانہ کعبہ کا واقعہ ہونے دیا، اور 692 میں دوبارہ ہونے دیا۔ تو اب یہ سوال جو ہیں یہ اس کا جواب ڈھونڈنا بڑا مشکل اور بڑا خطرناک بھی ہے، کیونکہ جو آرتھوڈاکس مسلمز ہیں، جو کہ ملا حضرات ہیں، وہ شاید آپ کو یہ سوچنے اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ بڑی کنٹروورسی کھڑی ہو جائے گی، لیکن اگر ہمیں واقعی حقیقت پہ پہنچنا ہے اور ہمیں اندازہ لگانا ہے، تو یہ اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ضرور پڑے گا کہ وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے اس زمانے کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو سب سے پکے اور سب سے اچھے مسلمان تھے، وہ کیوں نہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے آئے۔ تو یہ ایک بڑا میرے لیے ایک بہت ایک ایسا کویشچن ہے جو کہ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ مجھے اس کا ایگزیکٹ آنسر نہیں پتہ، البتہ میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ میں اس آنسر تک پہنچ سکوں کہ وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ آیا ہوا، اور تمام مسلمان جو ہیں وہ چپ کر کے دیکھتے رہے جو عمومی کر رہے تھے۔ خیر یہ دوسرا گروپ تھا زبیرد، اور زبیر جب 692 میں ان کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد جو زبیرد جو گروپ تھا یہ بھی ختم ہو گیا، اور تیسرے نمبر پہ رہ گئے تھے امید۔ اب جو امید ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے بھی ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے 3 رولر جو ہیں وہ 5 سالوں میں مرے،
اور ان کے اندر بھی کرائسس آ گیا. لیکن عبد المالک جو ہیں وہ 685 میں آئے اور انہوں نے پھر اسٹیبلائز کی امید کی حکومت, لیکن وہ بھی اتنی زیادہ حکومت چلا نہیں سکے. 705 میں وہ بھی ختم ہو گیا. تو اور اس کے بعد تقریباً ان کی امویوں کی جو ٹوٹل جو حکومت تھی وہ تقریباً 90 عرصہ رہی, اور حتیٰ کہ پھر عباسی آئے اور عباسیوں نے ان کا تختہ الٹ دیا اور پھر عباسد کیلیفیٹ شروع ہوگی. تو امویوں کا جو دور تھا وہ ختم ہوا اور عباسیوں کا شروع ہو گیا. اور عباسی جو ہیں وہ بھی قریش ہی کے تھے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جو تھے عباس, ان کی نسل میں سے تھے. تو یہ امویوں کے ساتھ ہوا. تو یہ 4 میں سے محکمہ جو ہیں وہ اب صرف عبادی رہ گئے ہیں, باقی 3 گروپ ختم ہو چکے ہیں. زبیر کا جو پورا گروپ تھا وہ ختم ہو چکا ہے 692 کے بعد. امید جو تھے وہ بھی ڈھیر ہو چکے ہیں. 750 کے بعد جو ہے وہ جو ان کا جو زور تھا عراق وغیرہ میں, جو کہ زیادہ ویل آف علاقے تھے, وہاں سے ختم ہو چکا. البتہ وہ اسپین میں وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب رہے تھے کافی عرصہ تک. پھر اسپین میں بھی ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی, لیکن امید کا اب کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آخر میں رہ جاتے ہیں شیعہ. اس شیعہ کا جو اسکزم ہے یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. لیکن بیفور آئی کنکلوڈ دس ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ لوگوں کو لیو یو ود اے کویسچن کہ 683 اور 692 کے جو واقعات ہیں جس میں کعبہ پہ اٹیک ہوا, یہ مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. انفارچونیٹلی ہسٹری کی کتابوں سے یہ واقعہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے, لیکن اس سوال کا جواب کہ وہ کیا وجوہات تھیں یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. I thank you and see you in the next episode.